11 محرم الحرام صرف 5 منٹ کا مدرسہ حلقہ وہی کتاب نہیں، اور اس کتاب میں ہم بات کرتے ہیں صرف اور صرف 4 سے 5 موضوعات پر، جن میں سب سے پہلا موضوع ہوتا ہے قرآن کریم۔ آج قرآن کریم کی جس آیت پر ہم بات کریں گے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27، اور اس میں فاسق لوگوں کی 3 بری خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام بری خصلتوں سے بچا کر رکھے۔ فاسق کی بری خصلتیں، ان میں ایک خصلت ہے قطع رحمی کرتا ہے۔ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ یعنی رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا جنہیں صلہ رحمی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر کیے ہیں ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیں تو خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، اور آج باطل کی یہی ایک چال ہے کہ وہ ہمارے خاندانی نظام کو توڑنا چاہتا ہے۔ خاندانی نظام جیسے ہی تباہ ہوگا، معاشرہ صرف اور صرف شیطانیت کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا، ہر جگہ شیطانیت کا راج ہو جائے گا۔ اگر خاندانی نظام اچھا ہوگا، حقوق و فرائض مکمل طور پر ادا ہو رہے ہوں گے، صلہ رحمی کو اختیار کیا جا رہا ہوگا، تو ایک بہترین معاشرے کی بنیاد پڑے گی۔ تو لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں اس صورت میں نکلے گا جب خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا، یعنی قطع رحمی کو اختیار کیا جائے گا، حقوق کو پامال کر دیا جائے گا۔ قرآن نے صلہ رحمی نہ کرنے کو زمین میں فساد مچانے سے جوڑا ہے۔ اگر ہم صلہ رحمی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم زمین پر فساد مچا رہے ہیں۔ تو زمین پر فساد جو واقعہ ہوتا ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کا آپس میں صلہ رحمی نہ کرنا، کیونکہ معاشرہ خاندانوں کے مجموعے سے بنتا ہے۔ جب خاندان ٹوٹے ہوئے ہوں گے تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں فساد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہو، جھگڑا فساد نہ ہو، تو اس کی ابتدا ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہوگی۔ اس طرح کہ آج سے ہم پکا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ کسی رشتہ دار سے قطع تعلق ہی نہیں کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کریں گے، کم ملے ستھرا ملے، لمٹس کو پہچان کر ملیں۔ اور لمٹس کیا ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، اس کے لیے آپ سب کو معلوم ہے کہ سلیس اکیڈمی کا ایک حلقہ ہے، اس کا نام ہے تربیت زندگی۔ اس تربیت زندگی کے حلقے میں ہم نکاح سے لے کے بچے کی پیدائش، اور بچے کی پیدائش سے لے کے بچے کے پھر نکاح تک تمام معاملات کو قرآن و حدیث کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، جس میں تمام مسائل بھی آتے ہیں، مسائل کے حل بھی آتے ہیں، بچوں کی ضدیں بھی آتی ہیں، ساس نند کے جھگڑے بھی آتے ہیں، دیورانی جٹھانی کے بھی جھگڑے آتے ہیں، حقوق بھی آتے ہیں، فرائض بھی آتے ہیں، محلے دار رشتہ داروں کے حقوق و فرائض بھی آتے ہیں۔ معاشرے سے ریلیٹ ہر مسئلے پر ہم اس حلقے میں بات کرتے ہیں۔ تو جوائن کیجئے اس حلقے کو، اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ نے صرف ایک نمبر ڈائل کرنا ہے 03331308 دوسرا جو ہمارا عنوان ہوتا ہے 5 منٹ کے اس مدرسے میں، وہ ہے حدیث مبارکہ۔ آج کی ہماری حدیث ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو صلہ رحمی کرنے والے اپنے اقربا کے ساتھ بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے۔ یعنی وہ اچھا کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا کروں گا، وہ میرے ساتھ برا کرے گا تو میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گا یا کروں گی۔ تو بدلے کے طور پر اگر آپ اچھائی کر رہے ہیں تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ مزیدار بات تو یہ ہے، صلہ رحمی تو یہ کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ اس کے ساتھ پھر بھی اچھا کریں۔ یعنی وہ جب وہ قطع تعلق کرنا چاہے تب بھی ہم اس سے قطع رحمی کریں، وہ حق تلفی کرے ہم اس کے ساتھ قطع رحمی کریں، وہ صلہ رحمی کریں، وہ قطع رحمی کرے ہم پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ خاندانی زندگی میں بکثرت ایسے واقعات آتے ہی ہیں کہ رشتے اور قرابت کے حقوق ایک شخص ادا نہیں کرتا، اہل قرابت کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اس کے جوابی طور پر قطع رحمی کا برتاؤ کیا جائے تو یہ بیماری ہے، یہ گندگی ہے جو معاشرے میں بڑھے گی۔ اس کے برخلاف اگر ایسے شخص کے ساتھ، ایسی کسی ہارٹ کیس خالہ چچی پھپھو کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے تو انسانی فطرت ہے سے امید ہے کہ دیر سویر ان کی اصلاح ہو جائے گی اور معاشرے میں صلہ رحمی کو فروغ ملے گا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور دیکھیے جھگڑے کہاں پر، جہاں اعتدال سے ہٹ کر کوئی بھی کام ہوگا،
دیکھیں نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک صورت اتاری ہے اور اس میں اللہ نے تباہی کے فیصلے دیے ہیں ان لوگوں پر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اب یہ ناپ تول ہر چیز میں ہوتا ہے، صرف دال چاول میں نہیں ہوتا، رشتوں میں بھی ہوتا ہے، حقوق العباد میں بھی ہوتا ہے، حقوق اللہ میں بھی ہوتا ہے۔ تو میانہ روی اور اعتدال سے چلیں گے تو یقین کیجئے کہیں پر بھی جھگڑے نہیں ہوتے۔ جہاں اعتدال سے ہٹ کر کام کیا جائے گا وہاں جھگڑے ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اعتدال کے ساتھ چلیں، کس رشتے کو کہاں تک نبھانا ہے، کہاں تک ساتھ لے کے چلنا ہے وہاں تک ساتھ چلیں، اور جہاں جس مقام جس موڑ پر ٹھہر جانا ہے وہاں ٹھہر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو صلہ رحمی تو یہی ہے نا کہ اگر کوئی رشتہ دار ہماری ضرورت پر کام نہیں آ رہا، اگر اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، اس نے ہمیں دعوت نہیں دی، تو اس نے ذہن رکھنا چاہیے، کوئی اچھی وجہ سوچ لینی چاہیے، اور ہمیں اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کے کام آ جانا چاہیے، ملاقات ہو تو سلام کر لینا چاہیے، دعوت اور ضیافت کے موقع پر اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کی دعا ہے قطع رحمی سے بچنے کے لیے، جب بھی سونے کے لیے لیٹیں تو دعا مانگیں، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اس بات سے بچنے کے لیے کہ کوئی ایسا رشتہ دار مجھے بد دعا دے جس سے تعلق توڑنے کی میں مرتکب ہوئی ہوں۔ اور نصیحت آج کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صلہ رحمی نمایاں طور پر معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی بہن ہے رضائی بہن ہے شیمہ بنت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ نے ان کا بہت زیادہ اکرام کیا، ان کے اعزاز کی خاطر اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھائی اور انہیں بہت ہدیات اور پیسوں سے نوازا، انہیں اختیار دیا کہ وہ یہاں ٹھہر جائیں یا رقم لے کر اپنے علاقے چلی جائیں۔ سیرت کے بہت سے واقعات ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صلہ رحمی کا تھی۔ تو آج کا سوال بھی سن لیجئے کہ فاسق کی 3 خصلتیں کیا بیان کی گئی ہیں، قطع رحمی سے بچنے کی دعا کیا ہے، اور کیا عدلے کا بدلہ صلہ رحمی ہے۔ سیرت سے صلہ رحمی کا کوئی ایک واقعہ جو آپ کو یاد ہو وہ بھی ہمیں بتائیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔